آج صبح پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے 6 بجے کے برابر پاکستان نے ایران کے اندر سیستان صوبے کے اندر موجود دہشت گردوں کے مخصوص ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. پریسائز سٹرائکس کی گئیں اور ایران کی طرف سے جو نام نہاد بہانہ بنا کر پاکستان کے بارڈر کی وائلیشن کی گئی تھی اس کا جواب بھی دیا اور ایک درینہ معاملہ کہ ایران کے اندر سے دہشت گردی پاکستان کے اندر ایکسپورٹ کی جاتی ہے اس کو بھی ٹیکل کیا. اب اس کے بعد سے لے کر اب تک حالات کافی ٹینس ہیں. پاکستان ایران کے 900 کلومیٹر پر محیط اس بارڈر کے تمام حصے تو ٹینس نہیں ہیں لیکن جن جگہوں پر یہ کارروائیاں ہوتی ہیں وہاں پر اس کا پھر رد عمل بھی متوقع ہوتا ہے. پاکستان کی طرف سے جو بیانات جاری کیے گئے اس کے اندر تحمل بھی ہے, ریزالو بھی ہے اور اس کے اندر یہ وارننگ بھی ہے اس موقع کے ساتھ ایران کو کہ آپ دوبارہ ایسی کوشش نہ کیجیے گا. موقع بہرحال آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اس معاملے کو یہیں تک روک دیں اور ہمارے ساتھ انگیج کریں. کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو پاکستان کی ہائیسٹ ڈیسیژن میکنگ باڈی ہے اس کا بھی اجلاس ہے. پاکستان کے نگران وزیر اعظم جو یورپ میں موجود تھے, ڈیوس کے سمٹ کو اٹینڈ کر رہے تھے, انہوں نے اپنا وزٹ ختم کیا ہے اور واپس آ رہے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر کیا ہوتا ہے کل یہ بڑا کروشل ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اس بارڈر کے حصے کے جو معاملات ہیں وہ گمبھیر شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں. ہم ذرا آپ کو آج کے پروگرام میں کچھ سمریز فراہم کرنا چاہتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے کہ سارا دن ہوا کیا, آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے. بلوچستان سے ہم آپ کو اس کے اوپر رپورٹ لے کے دیں گے اور پھر تجزیہ نگاروں کے ذریعے کچھ اس ایشو کو میپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اب پاکستان کی طرف سے رد عمل آ گیا, ایران اس کے اوپر کیا کر سکتا ہے, ہندوستان کیسے پتے کھیلے گا. ہندوستان کے اخبارات کے اندر یہ خبریں لگیں کہ ان کے جو وزارت خارجہ کے گرو ہیں جے شنکر وہ اس وقت ایران میں موجود تھے جب ایران نے پاکستان کی سرحدوں کی وائلیشن کی اور ہندوستان کے میڈیا کے اندر یہ امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہندوستان کے کہنے پر یہ کام ہوا. اس کو بھی ہم ٹیکل کریں گے جب ہم اس چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو ہم بات کر رہے ہوں گے نمائندہ خصوصی سما ٹی وی سمیرہ خان سے جو فارن آفس کے سامنے کھڑی ہوں گی, اور جلال نورزئی صاحب جو بیورو چیف ہے سما ٹی وی کوئٹہ وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے. اس کے بعد ہم ہنا ربانی کھر صاحبہ سے بات کریں گے جو سابق وزیر خارجہ ہیں, سلمہ ملک صاحبہ جو پروفیسر سیکیورٹی اسٹڈیز قائدین یونیورسٹی, جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صدر اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ, اور سید محمد علی تجزیہ کار بین الاقوامی امور. یہ سب ہم نے باتیں کرنی ہیں کیونکہ معاملہ پاکستان کی سیکیورٹی اور سلامتی کا ہے. اس ایشو کو اگر ہم نے صحیح طریقے سے ٹیک اپ نہیں کیا تو باقی سارے معاملات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. تو بریک کے بعد آئیے ناظرین, ہم آپ کو 2 جگہوں پر لیے چلتے ہیں جہاں سے سب سے زیادہ آپ کو خبریں ملیں گی آنے والے دنوں میں اور مل رہی ہیں. ہمارے پاس کوئٹہ بلوچستان سے جلال نورزئی موجود ہے, بیورو چیف ہیں ہمارے سما ٹیلی ویژن کے, اور سمیرہ خان جو نمائندہ خصوصی ہیں سما ٹی وی کی فارن آفس کے سامنے کھڑی ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. جلال, ذرا آپ اس وقت اس علاقے کی جو اسیسمنٹ ہے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ جہاں پر یہ حملہ ہوا وہ جگہ کیا ہے اور ابھی اس کی صورتحال کیا ہے. جی جی بالکل, یہ پنجگور ضلع ہے جو کہ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سے 500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور پنجگور شہر سے یہ علاقہ سبسکو یہ کوئی 50-60 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. یہ جو سبسکو کا مقام ہے یہ پھر ایرانی سرحد سے بھی کوئی 40-50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. یہ پہاڑی علاقہ ہے, آبادی نہیں ہے, بیابان ہے, اور یہاں پر یہ جو حملہ ایران کی طرف سے ہوا ہے, راکٹ فائر کیے گئے ہیں, یہ ادھر کے 1 یا 2 گھر یہاں پہ ہوں گے جو نشانہ بنے ہیں, اور باقی آس پاس گنجان کوئی آبادی نہیں ہے. یہ بیاباں ہے اور یہ صحرا ہے. جہاں پر پاکستان نے ٹارگٹ کیا ہے وہ کیا بالکل اس کے سیدھی لائن میں ہے وہ جگہ, اس کے بالکل مخالف بارڈر پار ہے یا وہ کوئی اور جگہ ہے؟ یہ ذرا ہٹ کے علاقہ ہے چونکہ یہ جو سبسکو علاقہ ہے یہاں سے پھر ایرانی سرحد سے چیدگی کا مقام ہے. یہاں سے ان حدود سے ایران نے حملہ کیا ہے, جبکہ جب پاکستان کی طرف سے جو حملہ ہوا ہے وہ پروم کا علاقہ ہے. پروم بھی ایرانی سرحد
پروم پھر جو ساروان علاقہ ہے ایران کا، یہ خاص ساروان کا مقام یعنی وہ شہر نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایرانی سرحد کے ساتھ ہے، یعنی پاکستانی سرحد کے قریب جو ایران کا علاقہ ہے ساروان کا، تو انہی حدود میں کوئی 40 سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر یہاں پہ کچھ آبادیاں بنی ہیں، اور یہ جو اس میں نشانہ بنی ہے، اس میں کچھ گنجان آباد علاقے بھی بنے ہیں اور کچھ غیر آباد علاقے ہیں جہاں پہ ہدف مارا گیا ہے، حاصل کیا گیا ہے۔ سمیرا، بہت بیزی ڈے تھا آج فارن آفس کے حوالے سے بھی اور ملٹری کے جو نمائندہ ادارہ ہے ISPR اس کے حوالے سے، تو سمری دیجیے گا۔ جی آج صبح کا آغاز جو ہے وہ تو ہوا ہی ہوا، مگر کل رات سے اس پر ڈیولپمنٹ شروع ہو چکی تھی۔ سب سے پہلا ریاکشن دفتر خارجہ کا آیا تھا، ایرانی ناظم الامور کو بلایا گیا تھا دفتر خارجہ، اور یہ رات کو کافی ایک لیٹ نائٹ ڈیولپمنٹ تھی، رات تقریباً کوئی 1 بجے کے قریب، 1-1:30 بجے کے قریب، اور اس کے بعد کہا یہ گیا کہ جو ایرانی سفیر ہے ڈاکٹر رضا امیری مقدم، وہ آلریڈی تہران میں ہے، وہ واپس نہیں آئیں گے ترجمان کے بیان کے مطابق، اور ہمارے جو وہاں پہ انوائے تھے ایران میں تہران میں مدثر ٹیپو، ان کو بھی فوری طور پر واپس بلایا گیا۔ اس کے علاوہ اطلاعات کے مطابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری جو ہے وہ بھی چابہار میں 2 روزہ نمائش میں حصے کے لیے گئے تھے کافی بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ۔ پتہ یہ چلا کہ گوادر کے راستے ان کو بھی واپس بلایا گیا ہے فوری طور پر۔ کافی صورتحال تھی مختوش، اور صبح میں پھر آپریشن مرگ برسر جو ہے اس کی اطلاعات بھی آئیں، اور کافی ارلی مارننگ کی ڈیولپمنٹ تھی۔ اس کے اندر تمام تر تفصیلات آئیں۔ پاکستان نے ایران کے صوبہ سیستان اور بلوچستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کی جو خلاف ورزی انتہائی مربوط اور خاص جو فوجی طریقے سے ہدف بنایا، ایک پریسیجن سٹرائک اٹیک جو تھا وہ کیا گیا۔ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک ٹف ٹرین میں بلوچستان اور پھر دوسری جانب سیستان کا علاقہ ہو، جو بھی منظر کشی بھی ہمارے دوسرے ساتھی نے کی، اس علاقے میں پریسائز سٹرائک کرنا، کولیٹرل ڈیمیج کو اوائڈ کرنا، اس حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ کا جو صبح بیان تھا آپریشن مرگ برسر مچار، اور یہ جو ٹرم ہے یوز ہوتی ہے بلوچستان سے بھاگے ہوئے جو دہشت گرد ہیں جنہوں نے ایران میں پناہ لی ہوئی تھی، اور ان کی وجہ سے کئی بار پاکستان ماضی میں ڈوزیئرز دے چکا ہے، کئی مرتبہ ایرانی حکومت سے اس مسئلے کو ڈسکس کیا جا چکا ہے، اور تمام تر تعاون کے باوجود ایرانی حکومت کے کبھی کان پر جو تک پنڈی کے اندر بھی میٹنگز جاری رہیں آج سارا دن، اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا، آپ کے پاس معلومات زیادہ ہوں گی، کہ یہ جو آپریشن کیا گیا اس کو ہائی کمانڈ نے لائیو دیکھا۔ بیک گراؤنڈ پہ آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اب پاکستان کی پالیسی کا جو فریم ورک ہے وہ کیا ہے اس وقت؟ اس وقت طلعت صاحب کافی چیزیں اس وقت سائملٹینیسلی پیرلل جو ایکسس ہے اس کے اوپر چل رہی ہیں۔ اس میں ایک تو آپ کی ڈپلومیٹک ٹریک ہے، اس کی سینسٹیوٹیز کا بھی آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے۔ جو ہمارا ایک دفاعی کوارٹر ہے وہ اپنی اس وقت تمام تر ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ رات گئے تک میٹنگز جاری تھیں متعلقہ اداروں میں، اور طے یہی پایا کہ پاکستان 24 گھنٹوں کے اندر سب سے پہلے تو پاکستان اپنی خود مختاری اور اپنی زمینی اور فضائی سرحدوں کی حفاظت کے اولین ترجیح رکھتے ہوئے، پاکستان کے شہریوں کی حفاظت کو اولین ترجیح رکھتے ہوئے جواب دے گا، ریٹیلیٹ کرے گا۔ ایک رسپانس اینڈ ریاکشن ان ٹائم جو ہے وہ لازمی دیا جائے گا۔ اس آپریشن کو دفاعی حکام نے کنٹرول روم سے براہ راست دیکھا، ایک تسلی بخش تمام تر سلسلہ جو تھا، ود ان نو ٹائم تمام تر سرحد کے اوپر جو سٹینڈ آف ہتھیار ہیں وہ انسٹال بھی کیے گئے۔ اس میں راکٹس بھی تھے، اس میں بارودی سرنگیں بھی تھیں، اس کے اندر کلنگ ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ کلنگ ڈرونز کی اپنی ایک سینسٹیوٹی اوور دی ایریا ہوتی ہے، ان کو ہاور کرایا گیا تاکہ کولیٹرل ڈیمیج سے بچا جائے، اور الحمدللہ اس میں کوئی جانی نقصان ایسا نہیں ہوا کسی معصوم شہری کا۔ آنے والا دن بھی کافی اہم ہے، اس حوالے سے میں آپ سے بھی بات کرتا ہوں، لیکن جلال کتنا ٹینس ہے یہ بارڈر ایریا اس وقت؟ دیکھیں یہ تناؤ اور کشیدگی کی صورتحال ہے ضرور، اور پاکستان کی جانب سے بھی کی گئی ہے، جبکہ ڈپلائمنٹ ایرانی فورسز کی بھی اپنے علاقوں میں، سرحدی علاقوں میں وہ ہوئی ہے۔ البتہ جو معمولات ہے سرحدی وہ ایز اٹ از جیسے پہلے تھی، ایک نارمل صورتحال میں وہ ساری چیزیں وہ چل رہی ہے، لیکن یہ تناؤ کی ایک کیفیت بدستور موجود ہے۔ اور پھر اس میں طلعت صاحب اگر اس کے ماضی میں دیکھا جائے
تو اس طرح کی وائلیشن سرحدی اور فضائی حدود کی خلاف ورزی ایران کی جانب سے بار بار ہوئی ہے. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، بلکہ 2017 میں ایرانی ڈرون طیارہ پاکستانی حدود میں مار گرایا گیا ہے، اور اس سے پہلے ایک ڈرون فنی خرابی کے باعث پاکستانی حدود میں گرا ہے. اور پھر ایرانی جو پاسداران انقلاب ہیں، ان کی یہ فورسز وہ پاکستانی حدود میں ماضی میں 25 کلومیٹر 30 کلومیٹر اندر آ کے گاڑیوں میں گھس کے یہاں پہ گرفتاریاں بھی کر چکی ہے، اور مارٹر گورلے بھی یہ پھینکے جا چکے ہیں ان کی جانب سے. اور 2014 میں ایک FCA اہلکار ان کے مارٹر گولوں کی زد میں آ کر وہ جاں بحق بھی ہو چکا ہے، اور پاکستانی شہری بھی اس میں جاں بحق ہوئے ہیں. تو اس طرح کے کئی واقعات، اور پاکستان نے سفارتی سطح پر یہ اپنے جو اعتراضات ہے اور ان چیزوں کی نشاندہی کی. میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے واقعات سے جب آپ موجودہ صورتحال کو کمپیئر کرتے ہیں تو کیا آپ کو کوئی خصوصی تیاری کا تو آپ نے ذکر کر دیا، ٹینشن نظر آتی ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ ان علاقوں کے علاوہ جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں ویسے، جو جن علاقوں سے لوگوں کی آوت جاوت ہوتی ہے، کیا وہ بند ہیں، کھلے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، فارمل جو معاملات ہے وہ تو چل رہے ہیں، اس پہ ہے. انفارملی ظاہر ہے اب یہ اس طرح کی تناؤ کی کیفیت میں، کشیدگی میں، وہ ظاہر ہے وہ تو ساری صورتحال وہ بند ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد یہ جو گزشتہ روز ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے، اور جو ایک پامالی ہوئی ہے فضائی حدود کی، سرحدوں کی، تو اس کے بعد سے اب یہ ہے کہ ان بارڈر پر اس منطقے کو، اس خطے کو اب مزید توجہ دینی ہوگی کہ پھر اس کی کوئی پامالی نہ ہو. چونکہ یہ اس علاقے یہ بڑے حساس علاقے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ یہ دور دراز کے علاقے ہیں، پہاڑی سلسلے ہیں، مشکل سلسلے ہیں، یہ ریگستان ہے، صحرا ہے، اور یہاں پر پاکستان کی جو سرحدی فورسز ہے اور مقامی لیویز وغیرہ کو تو چھوڑیے، سرحدی فورسز کے لیے بھی پیٹرولنگ کرنا مشکل ہے. اور اسی سبسکو کا علاقہ جس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، یہاں پر تو ان علاقوں میں تو پاکستانی فورسز پر بھی عسکریت پسندوں کی جانب سے حملے ہو چکے ہیں. تو ظاہر اس حوالے سے ذرا مشکل علاقے ہیں، اور اگر یہ توجہ دی جائے گی تو پھر آئندہ اس کا تدارک بھی ہوگا. اور یہ جو ایک جوابی سلسلہ پاکستان کی جانب سے ہوا ہے، اس کے بعد نئی خیال کے دوبارہ کسی اس طرح کے اقدام کا وہ ارتکاب کرے ایران. سمیرہ، یہ جو جلال ذکر کر رہے ہیں کہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی بلوایا گیا ہے، وہاں پر آپ کی خبر کے مطابق کیا کیا معاملات ٹیک اپ ہو سکتے ہیں؟ طلعت صاحب، یہ کل والی میٹنگ بہت اہم ہے، اور اس میں اگر میں کچھ اس میں شیئر کر سکتی ہوں اور اس میں ذرائع سے، تو اس میں بہت اہم اقدامات جو ہیں وہ لیے جائیں گے. اس میں بارڈر کے حوالے سے بہت اہم فیصلے لیے جائیں گے. یہاں پر یہ بھی غور ہوگا کہ مزید کتنی ہیوی ڈپلائمنٹ جو ہے پاک ایران، کیونکہ پاک ایران سرحد ہم جو پچھلے ایک سال میں تمام تر اگر دیکھیں، تعاون کی سطح جو تھی بہت زیادہ بلند ہو چکی تھی. منفشین کی سرحدی تجارت گاہ جو تھی، تجارتی گزرگاہ جو تھی وہ کھلی تھی. پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم تشریف لے گئے تھے وہاں پہ، اور ایرانی صدر سے انہوں نے ملاقات کی تھی ایرانی سرحد میں جا کے. تو یہ اس طرح کی، اور پھر ان کے ساتھ جو توانائی اور تجارت کے راستے کافی تعاون بڑھ گیا تھا. آج دفتر خارجہ میں ترجمان کا بھی کہنا تھا کہ اتنا ان کے ساتھ ایک سال میں پیش رفت ہوئی کہ ہمیں بڑی حیرت ہوئی اس یونیلیٹرل قدم پہ کہ یہ ہوا کیوں. تو اب کل کے اجلاس میں تمام صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. یہ بھی امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ فینسنگ کا جو کام پاک ایران سرحد کے اوپر تھوڑا اس لیے بھی وہ کیا گیا کہ چلیں ایک دوستانہ رویہ ہے، دونوں ہمسایہ ممالک ہیں، برادر اسلامی ممالک ہیں، اب شاید اس کو بھی ایکسپیڈائٹ کیا جائے گا. اور اس بارڈر کے اوپر اب کلنگ ڈرونز یا ریکان ڈرونز کی بھی باقاعدہ امپلائمنٹ کا چانس ہے. اس کی باقاعدہ سرویلنس کے اقدامات کیے جائیں گے. اس کے علاوہ ایک اور اہم جو چیز ڈسکس ہونی ہے، ملک کے اندر سے جو پروپیگنڈا کیا گیا وہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. بہت لیتھل طریقے سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز، انٹیلیجنس ایجنسیز، وہ دو ونگز جن کی وجہ سے یہ انتہائی مربوط اور ایک سیملیس آپریشن کل رات انجام دیا گیا، اس ادارے کو کل بہت زیادہ نشانہ بنایا گیا. اس حوالے سے بھی دیکھا جائے گا کہ پاکستان کے اندر سے وہ کون سے عوامل ہیں جو سائبر فٹ پرنٹس میں پاکستان کو کے لیے ہزیمت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. کچھ وہ بھی ڈسکشنز ہوں گی، اور دیکھا جائے تو ہیوی ایجنڈا ہے کل پاکستان کا ویسٹرن بارڈر. ہیوی ایجنڈا ہے. سمیرہ، جلال، آپ دونوں کا بہت شکریہ.